ان کی آیت 85 سورت النساء کی پڑھ رہا ہوں کہ سفارش کا وجود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہوتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے اور دنیا میں بھی سفارش کرنا جائز ہے، لیکن کسی کی حق تلفی نہ ہو، یہ سفارش کرنے والے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اور جو کوئی اچھی بات میں سفارش کرے اسے بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا، یعنی دنیا میں اگر کسی کو کوئی اچھی صحیح بات میں سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کو اس کا اجر عطا کروں گا اور اس کا حق ادا کروں گا، اور میرے نزدیک وہ اچھا آدمی ہے جو دنیا میں کسی کی سفارش کرے، یعنی سفارش کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اچھا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو حسنہ فرما رہا ہے کہ حسنہ ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ اور جو کوئی بری بات میں سفارش کرے اس میں سے ایک بوجھ اس پر بھی ہے جس نے غلط سفارش کی، یعنی لفظ سفارش سے چڑ نہیں ہونی چاہیے کہ شفاعت غلط ہے، نہیں، اس میں حسنہ اور سیئہ، جیسے وہ بدعت میں ہے نا حسنہ اور سیئہ، بس یہ ہمارے دوست جتنے دنیا کے خوارج ہیں نا یہ حسنہ اور سیئہ کو نہیں سمجھ سکے۔ اگر یہ حسنہ اور سیئہ کو سمجھ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالی نے لفظ حسنہ اور لفظ سیئہ استعمال فرمایا ہے کہ لوگوں سفارشیں دو قسم کی ہیں۔ دنیا والے جب سفارش کرتے ہیں تو وہ بری سفارش ہوتی ہے، وہ کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن جس صفات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سیئہ والی نہیں ہے، وہ حسنہ والی ہے جس کو اللہ قبول فرماتا ہے اور وہ دنیا میں بھی کرنی جائز ہے، اور جس میں کسی کی حق تلفی دنیا میں نہ ہو۔ اللہ کے ہاں تو حق تلفی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سفارش ایگزسٹ ہوتی ہے اسلام کے اندر، مگر اس کا مقام و مرتبہ بتا دیا گیا، مگر یہ دنیا میں ہے، اور جب اللہ کے ہاں ہوتی ہے تو وہ حسنہ ہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ سفارش کا دوسرا نام دعا ہے، اور کسی کے لیے مغفرت چاہنا اور اللہ کے حضور کسی کے لیے عرض کرنا یہ شفاعت ہے اور یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ بھی سفارش کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لائے، اللہ کو مانتے بھی ہیں، اس کی حمد بھی کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کرتے کیا ہیں، اس کے ان کا اور کیا کام ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے بس اس کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی ہے، پھر جن لوگوں نے توبہ کی کفر و شرک سے، یا میرے اللہ، اور تیرے رستے پر چلتے ہیں تو انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ سے، عذاب دوزخ سے بچا لے، اور اے ہمارے رب انہیں بہشتوں میں داخل فرما دے۔ اور آگے جا کر وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یا اللہ ان کے ماں باپ کو بھی بخش دے، ان کی اولادوں کی بھی بخش دے۔ اب اگر ہر بندے کا اپنا عمل ہی کام آنا ہے اور اس نے اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں جانا ہے، تو جو عرش کے گرد فرشتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، کم از کم ان کو تو اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے تھا نا، وہ اوپنلی سب کے لیے کیوں دعائیں کر رہے ہیں؟ تو ملائکہ اس جہان میں رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور مغفرت چاہ رہے ہیں اور سفارش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ سفارش کرنی اور شفاعت کرنی ایگزسٹ ہوتی ہے اور یہ جائز ہے۔ اب میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی سفارش کرتے تھے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلے عام اجازت دی تھی اس دنیا میں. یہ نہیں تھا اس کی کریں اس کی کریں, وہ فلاں جو کونے میں کھڑا ہے نا اس کی سفارش کر دیں, یہ پہلی لائن والوں کی کر دیں, دوسری لائن والوں کی نہیں. اذن مخصوص ایسے نہیں تھا, اور اذن مخصوص کے اوپر آگے چل کر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اللہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے. یہ نہیں کہا بس مجھے ہی بخش دے, کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا ہی کرنا ہے نا. اب جو ماں باپ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو بخش دے, تو یہ سفارش نہیں, یہ شفاعت نہیں, تو اور کیا ہے. آگے کہتے ہیں وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, یا اللہ جو مومن ہے, بس شرط کلمہ ہے, ایمان لانا شرط ہے, اور جو ایماندار مردوں اور عورتوں اور ظالموں کو اور عورتوں کو بخش دے. کن کو؟ جو میرے گھر میں داخل ہو جائیں, یعنی اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہونے سے وہ شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے, بشرطے کہ وہ ایماندار ہو. اپنے لیے دعا, ماں باپ کے لیے سفارش, اور ان کے لیے سفارش. اگر نوح علیہ السلام کے گھر میں کوئی آ جائے تو وہ نوح علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق ہے. تو جو مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں چلا جائے, جو وہاں اس کی حاضری ہو جائے, وہ مصطفیٰ کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے. وہ منظارہ قبری وجبت لہ شفاعتی, جن کو البانی, ابن تیمیہ, محمد, سب وہ موضوع منقرض حدیثیں کہتے ہیں, ان حدیثوں کا پروف ملتا ہے اس آیہ کریمہ سے کہ نبی کے گھر میں داخل ہونے والا نبی کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم اور آیت 35 اور 36, یہ مشہور آیت ہے, تو میں اس کا اختصار کچھ اس کا حصہ پڑھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ یا رب العالمین اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. آگے فرماتے ہیں رب انہم اضللن کثیرا من الناس, ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ان نعبد الاسنام کے ساتھ میں اس کو ملا رہا ہوں. آگے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. یا رب العالمین, میرا رب جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے, اور جس نے نافرمانی کی پس تحقیق تو بخشنے والا اور مہربان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ومن عصانی, جو گناہگار ہیں ان کے لیے دعا کی. اب یہ نہیں کہا کہ چلو چھوٹا کسی کا معمولی سا گناہ ہوا تو یا اللہ اس کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں, جو بڑے گناہ والے ہیں یا اللہ ان کے لیے نہیں کہا. ومن عصانی, جیسا بھی کسی نے گناہ کیا ہے یا اللہ فإنک غفور الرحیم, تو ان کو بخشنے والا ہے. تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شفاعت کر رہے ہیں, سفارش کر رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ کو یہ قبول اور پسند ہے, اور اس نے اپنے انبیاء صلحاء کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کی یہاں سفارش کریں. باتیں بہت سی کرنے والی ہیں اور ٹائم بھاگا جا رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد, ایک اور اس کے ساتھ ایک ملتا ہوا نقطہ میں عرض کر دوں جو اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے, موضوع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اہل علم سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے تو محفوظ فرما, اور ان کو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, جو میرا کلمہ ہے کہ تیری توحید اور میری رسالت کا کلمہ جو ہے اس پہ ان کو قائم رکھنا اور وہ بتوں کی عبادت نہ کریں. اب ساری اولاد تو ظاہر ہے اس پہ نہیں رہ سکتی, مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زخرف آیت 28 کے اندر, اس دعا کا آیت 28 کے ساتھ ذرا ملا کر اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ابراہیم کی دعا کیا ہوا اس کا, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ جو ابراہیم نے کلمہ چھوڑا تھا نا, اس کلمے کو ہم نے اس کی اولاد کے اندر باقی رکھا. اب ساری دنیا شرک کی طرف چلی جائے, مگر اولاد ابراہیم میں سے کچھ نہ کچھ افراد جو ہے وہ ایسے ضرور باقی رہے مکہ مکرمہ کے اندر کہ جن کے اندر وہ کلمہ باقی رہا, اور اللہ نے ان کے اندر وہ کلمے کو باقی رکھا. اس سے مراد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد میں سے وہ لوگ ہیں جن کے اندر کلمہ باقی رہا.